أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 76 سے 83۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ۔ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی مختلف ممکنہ وجوہات اور اسباب کا ذکر اور ان کی تردید، اور پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر ان کو آنے والی کوئی تکلیف ہم دور کر دیں تو پھر بھی ان کے عمل کردار میں روش میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ ایسے ضدی اور ہٹ درم لوگ ہیں کہ اگر ان پر کوئی آزمائش، کوئی گرفت نازل کی جائے اور پھر اس کو دور کر دیا جائے بالفرض، تو ان کے اندر پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی طرح آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ایک اور انداز سے ان کی ضد اور ہٹ درمی کا تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر کوئی عذاب بھیجتے ہیں دنیاوی زندگی میں، ان کی کسی چیز میں ہم گرفت فرماتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی گرپ آتی ہے،
کسی آزمائش کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، کسی قحط کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب اللہ پاک دنیا کی زندگی میں انسان کو کسی چیز سے آزمائے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ شاید یہ میری طرف پلٹ آئے، اللہ پاک تو اس لیے چھوٹی چھوٹی انسان کو کھچے لگاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لگاتا ہے اللہ پاک دنیا کی زندگی میں، لعلہم یرجعون۔ اللہ پاک قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں سورہ سجدہ وغیرہ میں کہ ہم انسانوں کو بڑے عذاب سے پہلے، یعنی قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، ہماری طرف پلٹ آئیں، وہ گناہوں، سرکشی اور بغاوت کے رستے سے واپس پلٹ آئیں، سدھر جائیں، اصلاح کر لیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پلٹ آتے، ہماری ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے یہ لرن کرتے، سیکھتے کہ اللہ پاک ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں احساس دلا رہا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان گناہوں کی ٹرین پر سوار ہو کر بڑا سموتھلی چل رہا ہوتا ہے، بڑا یونیفارم سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اسے کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا ہوتا، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، میرا سفر ٹھیک منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن اگر درمیان میں ذرا بریک لگے، جھٹکا لگے، تو پھر انسان ایک دفعہ متوجہ تو ہوتا ہے نا ٹرین کی طرف، اس سفر کی طرف، اپنی طرف، منزل کی طرف، میں کدھر جا رہا ہوں۔ جیسے ماضی قریب میں اللہ رب العزت نے کرونا وائرس کووڈ-19 کے ذریعے سے پوری انسانیت کو جھنجھوڑا تھا، حجت تمام کی اللہ پاک نے، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں، تو میں تمہیں ایک نہ نظر آنے والے ننھے منھے جرثومے کے سامنے بے بس کر کے دکھا رہا ہوں کہ میں کائنات کا رب موجود ہوں، اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جب چاہوں تمہیں بے بس کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا کیا جائے، انسان کی ضد کا، ہٹ درمی کا اور انسان کی روش کا کیا کیا جائے کہ یہ ایسا گناہوں کے اندر مگن ہے، یہ ایسا پاپی بن چکا ہے، گناہوں کا رسیا بن چکا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں سے سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی گرفت کے باوجود بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ جھک جاتے، پلٹ آتے، اللہ کے سامنے آہذاریاں کرتے، گڑ گڑاتے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ نہیں کریں گے، سود نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، اور دیگر اللہ پاک کے جو احکامات ہیں۔ لیکن انسان کی روش میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں سب سے پہلی 2 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے انسان کی اور بطور خاص کفار و مشرکین کی اس روش کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو اگر دنیا میں کوئی چھوٹی سی تکلیف بھیج کر آزمایا جائے چھوٹے عذاب کے ساتھ، تاکہ یہ اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے سدھر جائیں، تو یہ پھر بھی کوئی عاجزی اختیار نہیں کرتے،
اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، آہوزاریاں نہیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ اور پھر جب انسان ایسا نہیں کرتا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم اس کو بڑے عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں، بڑے عذاب کی طرف اس کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی موت کے ذریعے ہم اس کو آہستہ آہستہ اس بڑے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی قیامت کا عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، یقیناً، لام کا معنی اور قد کا معنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو ایک جیسے دو ترجمے کرنے کی بجائے، بے شک دو دفعہ کہنے کی بجائے ہم ملتے جلتے دو الفاظ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، اور بلا شبہ، یقیناً، اخذنا، ہم نے پکڑا، ہم انہیں، بھی، میں یا ساتھ، العذابی، عذاب، بالعذابی، عذاب کے ساتھ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑا یا عذاب میں پکڑا، فاتو، یا پھر ما، نہ، فمستکانو، استکانو، نہ وہ جھکے، بعض نے ترجمہ کیا نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، فمستکانو، تو پھر بھی نہ وہ جھکے، پھر بھی انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی، لربہم، اپنے رب کے سامنے، but they did not yield to their Lord، پھر بھی وہ اپنے رب کی طرف نہیں جھکے، عاجزی اختیار نہیں کی، وما، اور نہ، یتضرعون، انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ اس کا ترجمہ بھی عاجزی اختیار کی کیا گیا ہے، یا اگر پہلے لفظ کا ترجمہ عاجزی کرنا ہے تو پھر اس کا ترجمہ کریں گے یتضرعون، اور نہ وہ گڑ گڑائے، اور نہ انہوں نے اللہ کے سامنے چیخو پکار کر کے اللہ سے مانگا، ہمبلی سپلیکیٹ، یعنی وہ دعا جس میں بڑی عاجزی ہو، گڑ گڑا کے، رو رو کے اللہ معاف کر دے۔ اور اگر پہلے کا ترجمہ کرنا ہے فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اور نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے، تو پھر دوسرے کا ترجمہ عاجزی کر لیں، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فتحنا، ہم نے کھولا، ہم نے کھول دیا یا ہم نے کھولا، علیہم، ان پر، بابن، ایک دروازہ یا کوئی دروازہ، بابن کی تنوین کی وجہ سے ایک دروازہ یا کوئی دروازہ، ذا، والا، عذابن، عذاب، شدیدن، شدید، سخت، ذا، عذابن، شدیدن، کسی سخت عذاب والا، عذاب شدید کی تنوین کی وجہ سے کسی سخت عذاب، عذاب شدید، سیویئر پنشمنٹ، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کسی سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا، اذا ہم، اذا کا معنی جب بھی ہوتا ہے اور اچانک بھی، اذا ہم، تو اچانک وہ، فیہی، اس میں، مبلسون، اس عذاب میں، عذاب کی اس حالت میں، مبلسون، نا امید تھے، تو ایسا پھر عذاب ان پر آ گیا کہ اب وہ نا امید ہو گئے۔ اس سے اکثر مفسرین نے آخرت کا عذاب مراد لیا، کہ جس کے اندر یہ کافر نا امید ہو جائیں،
بالکل کسی قسم کی کوئی خیر اور بلائی کی اور عذاب کے ٹلنے کی کوئی امید انہیں نہیں رہے گی۔ وَهُوَ الَّذِي، یہاں سے آگے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا اور اپنی عظیم قدرتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی یاد دہانی کروائی ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً قرآن مجید میں یاد دہانی کروائی جاتی رہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، تمہارے رب نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی یہ بھی قدرت ہے، یہ بھی اس کی عظیم نشانی ہے، اور یہ ساری نشانیاں بیان کی جاتی ہیں اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اور نمبر 2، اللہ رب العزت کا ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے میں، سارے نظام چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے، اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس لیے بیان کی جاتی ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بار بار کہ انسانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جو رب یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے دلائل۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشاء، اگانا لفظی معنی، مراد پیدا کرنا، انشاء جس نے بنائے، پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ پیدا کیا تھا، انسان کی آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، دوسروں کی بات سننے کے لیے کان بنائے، دوسری چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائیں، اور اسی طرح پورے جسم میں بلڈ کی سرکولیشن کے لیے اور غور و فکر کے لیے اللہ رب العزت نے دل بنایا۔ تو اس وقت اللہ پاک کے سامنے کوئی سیمپل، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا کہ اس سے پہلے بھی کائنات میں کسی نے کوئی آنکھیں بنائی ہوں دیکھنے کے لیے، اور کان بنائے ہوں سننے کے لیے، دل بنایا ہو غور و فکر کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان 3 چیزوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا جن کا غور و فکر کے ساتھ تعلق ہے، حق بات کو قبول کرنے اور حق بات کا انکار کرنے کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کائنات کو، اللہ کی قدرتوں کو، اس کی کاریگری کو دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، حق بات کو سنتا ہے، اور دل ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے غور و فکر کر کے یا تکذیب کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جسم کی ان 3 اہم ترین نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جو باقی تمام جسم کو کنٹرول کرنے والی، باقی سارا جسم ان تینوں نعمتوں کے تابع ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہے تو سارا کچھ ہے۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، قلیلاً تھوڑا ہے، 2 معنی ہیں اس کے، قلیلاً بہت کم، ما جو تشکرون تم شکر کرتے ہو، یعنی تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں نا اس لحاظ سے تم کوئی شکر نہیں کرتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو تم میں سے شکر ادا کرنے والے، اکثریت نہ شکری ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔
اللہ اکبر، لٹل یو آر گریٹفل، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، یا تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ شکر تو ان نعمتوں کا یہی ہے نا، اللہ پاک کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے انسان غور و فکر کرے اور اللہ کے پیغام کو سنے، دل سے غور و فکر کرے، اور انسان اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی طاقتوں قدرتوں، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی قوت اور طاقت پر بھی یقین کر لے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، ذَرَأَ، جس نے پھیلایا، کم تمہیں، فی الارض، زمین میں، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اس اللہ نے ایک انسان سے، آدم علیہ السلام سے، ساری انسانیت کو پیدا کیا، ایک جگہ پیدا کیا اور کہاں کہاں پوری زمین کے اندر ان سب کو بکھیر دیا۔ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی زمین ہے، پہاڑوں پہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، ریگستانوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں اس رب نے اپنے بندوں کو پھیلا دیا۔ تو جو رب پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو ساری زمین میں پھیلا سکتا ہے، تو کیا وہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ میدان محشر میں اکٹھا نہیں کر سکے گا؟ یہ بھی قیامت کے قائم ہونے کی ایک دلیل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، الَّذِي، جس نے، یحیی، زندہ کیا، یا ترجمہ کریں گے فعل مضارع کی وجہ سے، وَهُوَ الَّذِي یحیی، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وَیُمِیت، اور مارتا ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، لہو شروع میں آنے کی وجہ سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہوگا، زور دینا مقصود ہے، ورنہ اس کا مقام جملے کے آخر میں تھا۔ جملہ یوں تھا، اختلاف اللیل والنہار لہو، لیکن لہو شروع میں لانے سے وَلَہُ، اور اس ہی کے لیے ہے، یا ترجمہ کریں گے اور اسی کے لیے ہے، اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف۔ اختلاف سے مراد یہاں بدلنا، تبدیلی، اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا بدلنا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں مراد یہ ہے کہ اور اسی کے قبضے میں ہے رات اور دن کا بدلنا، رات اور دن اس کی خاطر ہی بدل رہے ہیں، اس کے کہنے پر ہی بدل رہے ہیں، ورنہ اگر اس کا حکم نہ ہو تو ایک دفعہ رات ہو اور وہ رات کبھی دن میں تبدیل ہی نہ ہو، ہمیشہ رات رہے، تاریکی ہی تاریکی رہے۔ اللہ اکبر، کیا بنے انسان کا! یہ زندگی اور موت اور یہ رات اور دن کا اختلاف، یہ بھی اللہ کی قدرتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ افلا، تو کیا، آفا، تو کیا، لا تعقلون، تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم یہ سارے دلائل دیکھنے سننے کے بعد بھی سمجھتے نہیں؟ تمہیں پھر بھی اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے تو وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے؟ جب اس نے پہلی دفعہ تمہاری آنکھیں، کان اور دل پیدا کیے تھے، تمہیں پیدا کیا تھا، تمہارا ایک ایک عضو بنایا تھا، اس وقت تو اس کے سامنے کوئی نمونہ بھی موجود نہیں تھا، بالکل نئے سرے سے تمہیں پیدا کیا تھا، زیرو سے، عدم سے وجود عطا کیا تھا، اور اب تو پھر بھی تم کچھ نہ کچھ قبر کے اندر کچھ نہ کچھ تمہارے نشانات آثار موجود ہی ہوں گے نا،
ان سے دوبارہ پیدا کرنا تو پہلے سے بھی آسان ہے۔ اللہ کے لیے تو دونوں ہی آسان ہے، لیکن یہ ہمارے ذہن کے مطابق بات کی جا رہی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جو اتنی زیادہ دفعہ بار بار انسان کو غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص جس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یہ آیات پڑھتا ہے، افلا تعقلون، آخر میں یہ پڑھتا ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو جس کو ترجمہ ہی نہیں آتا تو وہ اس حکم سے کیا حاصل کرے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یقیناً وہ بیچارہ عقل سے کوئی کام نہیں لے سکے گا جب تک کہ اسے اس کا ترجمہ نہیں آتا، پھر ہی قرآن مجید اس کو غور و فکر کرنے پر ابھار سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی پر اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ، فہم کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ قالو، انہوں نے کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سارے دلائل پر غور و فکر کرتے اور قیامت کے دن پر یقین کر لیتے، کائنات کی سب سے بڑی عدالت کو مان لیتے، بلکہ کام الٹ ہوا، انہوں نے پھر بھی اعتراض کر دیے۔ قالو، انہوں نے کہا، مثلا، جیسا، مثل، جیسا، ما جو قال الاولون، پہلوں نے کہا تھا، بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلوں نے کہا تھا۔ قالو، انہوں نے کہا، کیا، اذا، جب، پہلوں نے کہا تھا یعنی ان کے آبا و اجداد نے، جو بڑوں نے کہا تھا انہوں نے بھی وہی کہہ دیا۔ تقلید آبا بہت بڑی رکاوٹ ہے قبول حق میں، کہ جی میرے باپ دادا، میرے بڑے ایسے تھے۔ قالو، پہلا سبب تو یہ تھا تقلید آبا، مکھی پر مکھی مارنا، پیڑ چال۔ دوسرا ان کی یہ الجھن، قالو، انہوں نے کہا، کیا، اذا، جب، متنا ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہو جائیں گے ہم، ترابن و عظامن، مٹی اور ہڈیاں، عظام عظم ان کی جمع ہے۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، جسم کا کچھ حصہ وہ مٹی کھا جاتی ہے اور کچھ ہڈیاں وغیرہ وہ باقی بچ جاتی ہیں، کیا انا، واقعی ہم، لمزہ پر راہ، ضرور، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہیں، کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے جسم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واقعی پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ یقین نہیں آتا۔ لقد وعدنا، بلا شبہ یقیناً، وعدنا، ہمیں وعدہ دیا گیا، وعدنا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، پیسے وائس، وعدنا، وعدنا کا معنی ہم نے وعدہ دیا، ہم نے وعدہ کیا، اور وعدنا، ہم سے وعدہ کیا گیا، لقد وعدنا، بلا شبہ یقیناً، وعدہ کیا گیا ہم سے، نحنو، پھر زور دینے کے لیے نحنو کا لفظ، ہم سے بھی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا سے بھی، ہذا، یہی، من قبل، اس سے پہلے، بلا شبہ یقیناً ہم سے بھی اور
ہمارے بڑوں سے بھی اس سے قبل جو ہمارے بڑے گزر چکے ہیں ان سے بھی یہی وعدہ کیا جاتا رہا، ہمارے باپ سے، ہمارے دادا سے، ہمارے پردادا سے، ان سے بھی یہی وعدے ہوتے رہے۔ اس دور کے رسول بھی ان کو ایسے کہتے رہے کہ قیامت آئے گی بھائی، قیامت آئے گی بھائی، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے بھائی۔ کوئی بھی نہیں آئی، کوئی قیامت نہیں آئی۔ وہ بیوقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہی قیامت آ جائے تو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ کہاں کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں ہی آئے گی، یا تمہارے باپ کی زندگی میں آئے گی، یا تمہاری اولاد کی زندگی میں آئے گی؟ وہ تو اللہ کو پتا ہے اس کا وقت، اس نے کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے، کس جنریشن کے دور میں وہ قیامت آئے گی۔ ان ھذا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا سینکڑوں ہزاروں برس گزر گئے، نبی آتے رہے، ہمارے والدین سے، بڑوں سے بھی یہی باتیں کرتے رہے، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ یہ کوئی آج کا سلسلہ چلا ہوا ہے اس وعدے کا، لیکن کوئی نہیں آئی، چونکہ ہماری زندگی تک نہیں آئی لہذا انکار کر دی۔ حالانکہ انکار کرنے کی یہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ ساتھ پھر انہوں نے کہا ان ھذا، نہیں ہے یہ الا مگر، نہیں ہے یہ مگر اساطیر، کہانیاں، کس سے کہانیاں، افسانے، اسطورۃ کی جمع ہے اساطیر، اسطورہ کی جمع لیجنڈز آف لیجنڈز، الاولین، پہلے لوگوں، نہیں ہے یہ مگر کس سے کہانیاں پہلے لوگوں کی، اولین پہلے لوگوں کی، فارمر پیپل۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ یہ پہلے لوگوں کے قصوں کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو پیغمبر باتیں سناتے رہے ہیں نا، یہ جو پیغمبر وعدے کرتے رہے ہیں ہم سے، ہمارے بڑوں سے، باپ دادا پردادا سے، یہ سب قصوں کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ جس طرح دل لگی کے لیے کوئی قصے کہانیاں سنائی جاتی ہے نا، یہ نعوذ باللہ اسی طرح کی قصے کہانیاں ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا یقین جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک لے، ایسا یقین جو ہمیں اپنے رب کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کے دنیا کے فتنوں، آزمائشوں سے، امتحانات سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے کبھی کوئی امتحان، کوئی آزمائش، کوئی چھوٹی موٹی گرفت آ جائے تو اللہ ہمیں اس گرفت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس حالت میں اپنے سامنے آہوازاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھک جانے، عاجزی کر لینے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں جیسا نہ بنائے جن کا کردار اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں بیان کیا ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، عاجزی نہیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔